السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کی چھوٹی سی رائٹر پری گل آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سے ایک نیا ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں جیسے آپ سب نے میرے پچھلے تمام ناول سے مجھے سپورٹ کیا، اس میں بھی کریں گی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں اپنے چینل پر اشارات خود کا پہلا ناول پوسٹ کر چکی ہوں، جس میں آپ سب نے کافی پیار اور محبت دی تھی۔ اسے دیکھتے اب 1 سال بعد ایک دفعہ پھر ان کا لکھا دوسرا ناول آپ سب کی خدمت میں حاضر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب پہلے کی طرح ہی اس ناول کو بھی سپورٹ کریں گے۔ ریڈر کی ریکویسٹ پر اکثر اپنے تمام ناول سے وائس اوور کے ساتھ پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ پیارے ریڈرز، جلدی سے میرے چینل کو بیل ٹائم کمپلیٹ کروائیں اور نئے آنے والی شہزادی شہزادیوں چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں۔ چلیے ناول کی ایک جھلک کا رخ کرتے ہیں۔ وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں کرسی پر رسیوں سے باندھی ہوئی تھی، جبکہ اس کو کیا خبر تھی وہ آج رات کے سنسان پہر اس وحشتناک دلدل سے بہت جلد نکلنے والی تھی۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے دعا قبول ہو چکے تھے۔ اللہ نے اس کے تڑپتے آنسوؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو پانی کی صورت بے فضول بہنے نہیں دیا تھا۔ اس کے آنسوؤں کو قیمتی موتی سمجھ کر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ الف اس کے بے حد قریب جھکتا، عائرہ کے چہرے پر آئیلٹ کو ہاتھ بڑھا کر پیچھے کرتا، چہرے پر کمینگی مسکراہٹ سے ظاہر اس کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ کافی دیر سے اس کو ہوش میں نہ آتا دیکھ پاس پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتا ایک جھٹکے سے اس کے چہرے پر پھینک چکا تھا، جس سے عائرہ ہڑبڑا کر اپنی بند آنکھیں کھول چکی تھی۔ یکدم پانی گرنے سے اس کے چہرے سمیت کپڑے بھی بری طرح گیلے ہو چکے تھے۔ ہوش بحال ہوتے ہی عائرہ نے بے اختیار سامنے موجود شخص کو دیکھا، جبکہ کسی انجان مرد کا چہرہ دیکھتے ہی وہ بری طرح پینک ہوتے رونے لگی۔ کون ہو تم؟ مجھے جانے دو یہاں سے۔ میں نے تو کیا کیا ہے؟ کیوں رکھا ہے مجھے یہاں پر؟ بے مشکل اپنے رونے پر قابو پاتی مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ اس کی باتیں سنتے الف نے بے اختیار ایک کمینگی بھرا قہقہہ لگایا، اور اگلے ہی پل آنکھوں میں سرخی لیے اس نے ہر راز سے پردہ اٹھاتے سب کچھ عائرہ کو بتایا، جسے سن وہ ساکت سے کچھ پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب میری جان، جو کچھ تمہارے جانے عزیز لوگوں نے میرے ساتھ کیا، میں بھی وہ سب کچھ تمہارے ساتھ کروں گا۔ پھر تمہارے بھائی اور تمہارے اس عاشق کو پتہ چلے گا کہ تکلیف دینی کیا ہوتی ہے۔ سخت سرد لہجے میں گرایا تھا۔ عاشق؟ مگر میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں جانتی۔ عائرہ نے بے اختیار اس کی عاشق لفظ کی نفی کی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا پھر گویا ہوا، کیسا رہے گا اگر جواب میں بھی تمہارے منہ پر تیزاب پھینک دوں؟ تو آئے ہائے تمہاری یہ خوبصورتی، اف۔ وہ مسکرایا تھا۔ عائرہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر دیکھنا کیا اپنائے گا تمہیں تمہارا وہ نام نہاد عاشق؟ الف کے بار بار اس کے سامنے عاشق لفظ بولنے پر وہ عزت دار لڑکی بلبلا اٹھی تھی۔ کوئی نہیں ہے عاشق میرا، کتنی دفعہ بکواس کروں؟ ضبط کھوتی آخر کار وہ چیخ اٹھی تھی۔ کافی وقت سے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے کردار کے ساتھ عاشق لفظ جڑتا دیکھ وہ بول اٹھی تھی۔ کھولو مجھے، جانے دو یہاں سے مجھے۔ صبر رکھو میری چڑیا، تمہارے لیے میرے پاس ایک تحفہ ہے، بس تھوڑا سا صبر رکھو۔ جس کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں، پہلے میرا وہ مقصد تو پورا ہونے دو۔ یہ بولتے وہ ایک آخری نگاہ اس پر ڈالے وہاں سے جا چکا تھا۔ عائرہ نے بے بسی کی شدت سے آنکھیں میچ کر کھولی، جبکہ باہر وقت گزرنے کے ساتھ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی امید کی روشنی باقی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ چپ ہو چکی تھی، مگر اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کوئی اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی ضرور آئے گا۔ وہیں دوسری طرف سنسان روڈ اس وقت خالی تھا، جبکہ رات کا اندھیرا مسلسل گہرا ہوتا جا رہا تھا۔
وہیں فون پر ملنے والی وحشتناک خبر نے اسے بالکل اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہیں اس نے اپنے سارے آدمی اس نازک وجود کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے جو اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ رات کے وقت اس کی گاڑی صاف روڈ پر تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ گاڑی کی خطرناک رفتار دیکھ ہوا بھی جیسے ڈر کر سہم گئی تھی۔ وہ گھر سے اکیلا نکلا تھا، کالی شرٹ کے ساتھ بلو جین پہنے، چہرے پر کالے رنگ کا ماسک لگائے، قدموں میں غصہ تھا، آنکھوں میں آگ تھی۔ وہ جیسے اس نازک وجود کو نہیں اپنے دل کو بچانے نکلا تھا۔ وہ لڑکی اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی اور کمزوریوں پر وار کرنے والے کو وہ پاگل شخص جینے نہیں دیتا تھا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے کچھ دور گاڑی کھڑی کی، تیزی سے اپنی گن لوڈ کی اور ایک نظر بیک ویو مرر سے خود کی وحشتناک آنکھوں پر ڈالتا باہر نکلا۔ ایک گہری سپاٹ نظر اس نے رات کے سنسان اندھیرے میں آس پاس ڈالی اور سپاٹ قدم اٹھاتا اس سے کچھ دور فاصلے پر بنے فلیٹ کی جانب بڑھا، جس کی لوکیشن کچھ دیر پہلے اس کے خاص آدمی نے سینڈ کی تھی۔ سنسان جنگل نما علاقے میں سامنے ایک چھوٹا سا 2 منزلہ فلیٹ تھا جس کے باہر 2 گارڈز کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ان کے نزدیک پہنچتے ہی ماسک والے شخص نے بنا کچھ کہے بس ایک سپاٹ نظر ان پر ڈالی اور اگلے ہی پل گولے کی ہلکی سی آواز خاموشی کو چیرتی وہاں گونجی تھی اور اگلے ہی پل وہ دونوں گارڈز زمین بوس ہو چکے تھے۔ جبکہ اندر کمرے میں وہ تھی، ہاتھ باندھے ہوئے، آنکھوں میں ڈیڑھوں آنسو لیے، جبکہ الف بائی کی دنیا سے بے خبر اسے اپنی قید میں سمجھتا اس کے سامنے کھڑا اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ جبکہ اس کے دائیں ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی جسے دیکھ عائرہ کی آنکھیں خوف و وحشت کی شدت سے پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں مسلسل اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو جس کی حقیقت اس کے سامنے تھی جو اب ہونے والا تھا۔ الف نے آنکھوں میں انتقام کی آگ لیے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے تیزاب کی بوتل کا ڈھکن کھولا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ وحشت سے چیخی، نہیں نہیں اللہ پلیز! وہ چلاتی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی، جبکہ ماسک والا شخص جس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا وہ نہ تو دروازہ توڑ کر اندر آیا، نہ کوئی بات، نہ کوئی وارننگ، بس ٹریگر دبایا اور اگلے ہی پل وہ ہنسی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، جبکہ ایک ساتھ 5-6 گولیاں الف کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ عائرہ جو سختی سے آنکھیں میچے دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، جبکہ کافی دیر میں خاموشی کے علاوہ کوئی آواز نہ آئی تو اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن سامنے کا خوفناک منظر دیکھ اسے لگا وہ کسی نئی مصیبت میں پھنسنے والی ہے یا عنقریب پھنس چکی ہے۔ جبکہ اس کا صفایا کرنے کے بعد ماسک والے شخص نے کرسی پر باندھے وجود کی جانب قدم اٹھائے، اس کے نزدیک پہنچتے وہ جھکتا، تیزی سے ہاتھ میں تھامے چاقو سے رسیاں کاٹتے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا گیا، جبکہ اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا وہ ایک قدم بھی آگے چل سکتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اگنور کرتی تیزی سے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وجود پر چھائے خوف کی شدت سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، جبکہ وہ خود بھی مقابل کے خوفناک انداز سے ڈر رہی تھی۔ وہ ایک قدم بھی ابھی اٹھاتی ہے کہ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا، جبکہ ماسک کے پیچھے سے وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتا ہے، ڈرو نہیں، میں آ گیا ہوں وائٹ روز، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولتا اسے بازوؤں میں بھرتا باہر کی جانب لپکا تھا، جبکہ عائرہ کی سانسیں اس کے خوف سے جیسے کانپ رہی تھی، وہ دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے بے اختیار اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ تبھی اس کے گارڈز کی گاڑیاں وہاں آ کر رکی اور اس کے ایک اشارے پر وہ لاشیں ٹھکانے لگانے لگے۔
وہیں ان کے وجودوں کے اندر سکون سا پھیلتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے مضبوط بازو میں نازک وجود ماسک کے پیچھے چھپے انسان کی دنیا تھی، جس سے وہ نازک جان شاید بے خبر تھی۔